إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، دعا کے آداب کے متعلق ہر مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا وہی دعا کی قبولیت کے لیے اہم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مالک ہماری دعا پہ فیصلہ صادر فرمائیں اور ہماری التجائیں اور مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہماری حاجات جو ہے اللہ پوری فرما دے، تو اس کے لیے دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے آداب کیا ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حنین کی جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا جس کے سپہ سالار بنائے ابو عامر کو۔ ابو عامر صحابہ میں ایک اچھے انسان تھے، انہیں قیادت دے کے بھیجا کہ فلاں قوم کے ساتھ جا کے معرکہ کرو۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے، لڑائی ہوئی، اس میں لڑائی کے اندر اللہ نے فتح تو دے دی لیکن ایک تیر حضرت ابو عامر کے ٹانگ میں آ کے لگا تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم نے تیر تو نکال دیا لیکن اس کا زخم اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے اب شہادت یعنی موت تک جائے گا تو انہوں نے ابو موسیٰ کو کہا، اے میرے پیارے بھائی، جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ملو تو میرا سلام کہنا اور ساتھ یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ حاضر القیاس حضرت ابو عامر شہید ہو گئے۔ تو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، جا کے حضرت ابو عامر کا سلام پیش کیا کہ انہوں نے آپ سے سلام عرض کیا تھا اور ساتھ التجا کی تھی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تھے انہیں بھی فرمایا سب وضو کرو، ابو عامر کے لیے دعا کرنی ہے۔ وضو کیا گیا اور آپ اپنا رخ قبلے کی جانب دو زانوں ہو کے بیٹھ کے رخ قبلے جانب کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھا لیا کہ آپ کے کندھوں کے برابر ہاتھ آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلیاں آپ کے کندھوں کے برابر آپ کی طرف تھی۔ پھر آپ نے حضرت ابو عامر ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی عبید ابی عامر، اے اللہ یہ جتنا انتہائی چھوٹا سا بندہ ابو عامر ہے نا تو اسے بخش دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کے لیے فرض نہیں ہے وضو، لیکن دعا کے آداب میں رسول اللہ نے یہ ادب بتایا کہ اگر دعا کرو تو باوضو ہو کے کرو، اور دعا کے اندر اپنا رخ قبلے کی جانب کرو۔
اسی طرح حج کے موقع پر جب کنکریاں ماری جاتی ہیں 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جمرہ یمنہ پہ چھوٹا شیطان جسے کہتے ہیں، اسے کنکریاں مارنے کے بعد رسول اللہ پیچھے ہٹتے اور آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیتے اور وہاں ایک لمبی دعا مانگتے. پھر اس کے بعد آپ جمرہ وسطیٰ کے پاس جاتے، وہاں جا کے بھی آپ 7 کنکریاں مار کے پیچھے ہٹ کے اپنا رخ قبلے کی جانب کر کے دعا مانگتے ہیں. اکثر حجاج کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہاں جا کے کہتے ہیں جی شیطانہ کو دعا مانگنی ہے، شیطان سے دعا نہیں مانگنی، اور نہ ہی شیطان وہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک عبادت ہے جو ہم نے کر کے اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے. تو یہ قبولیت کی جگہ اور قبولیت کی گھڑی ہے جو وہاں جا کے ہم نے ادا کرنی ہے. آج بھی جب جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں تو بائیں جانب دیکھے تو ایک ایرو کا نشان ہوتا ہے جو کعبۃ اللہ کی جانب ہے، تو وہاں اکثر لوگ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کے حضور آوازاری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، اللہ سے دعا کریں. آپ نے اس وقت بھی وضو کیا اور آپ نے اپنا رخ قبلے جانب کیا. لیکن یاد رکھیں جب بارش کے لیے آپ نے دعا کی نا تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اس طرح الٹا کیا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا. اس طرح کر کے آپ نے بارش کے لیے جب استسقاء کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو اس وقت اپنی ہتھیلیوں کو اس طرح الٹا کر کے آپ نے دعاؤں کو مانگی. جب عام دعا مانگنی ہے تو ہتھیلیوں کو سیدھا رکھ دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہاتھ اوپر کر کے اس طرح کیا مطلب؟ آپ دیکھیں کوئی فقیر ہے جب کسی سے سوال کرتا ہے تو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ کے لیے مجھے دے دو. تو یہ اللہ سے بھی ہم نے مانگنا ہے، اس لیے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی کہ جب میرا بندہ اتنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، میرے سامنے اپنا دامن ہی نہیں اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، تو پھر مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو واپس لوٹاؤں. میں اسے جو اس کی چاہت جو اس کی حاجت ہے، جو اس کی مصیبت ہے، میں اسے ٹال دیتا ہوں. تو اس لیے دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کرتے وقت لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. انسان شعوری طور پہ اپنے ذہن کو تیار کرے کہ میں سب سے بڑے مالک و خالق کے سامنے ایک فقیر کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور اس سے مانگ رہا ہوں اور اس سے لے کے جاؤں گا. تو جب انسان اعتماد کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، حالانکہ آج کل دعائیں ہم مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں؟ ایسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کے پٹاخے نکالے، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، یعنی ایسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے کوئی بات کر رہا ہے. اب دیکھیں عدالت میں کبھی جا کے دیکھیں، اللہ ہر بندے کو محفوظ رکھے کہ وہاں تک نہ جائے کوئی بھی، لیکن بڑے بڑے کریمنل لوگ جب انہیں آواز پڑتی ہے نا، جج کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، فوراً کھلے ہوئے گریبان کو بند کرتے ہیں، وہ جو عجیب حلیہ بنایا ہوتا ہے اسے درست کرتے ہیں تاکہ میں وہاں اچھا لگے. میرے حلیے کو دیکھ کے جج ناراض نہ ہو جائیں. اسی طرح ہم کائنات کے سب سے بڑے جج، کائنات کے مالک کے سامنے جب دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنا رویہ بھی اس طرح بنانا چاہیے. اب دعا کا آغاز کیسے کرنا ہے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.